السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس کی آج ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آپریشن راہ حق کے بارے میں ہم بات کریں گے جو مالاکنڈ میں اس وقت جاری ہے. کیا اپڈیٹس ہیں اس آپریشن کی؟ زید صاحب، پیس ڈیل ہو چکی تھی، اس کے بعد پیس ڈیل ایک دم سے جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ ورس ہو جاتی ہے. یہ کیا سچویشن ہے، کیا سینیریو ہے، کائنڈلی ایکسپلین کیجیے. جی معروف، آج ہم سوات پہ بات کریں گے. سوات اور مالاکنڈ آپریشن راہ حق جیسے آپ نے کہا ہے. پاکستان از آفیشلی ایٹ وار ناؤ. ہم حالت جنگ میں ہیں، اعلان جنگ ہو چکا ہے، اور اب اس سارے آپریشن کو ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی پچھلی جنگوں میں پاکستانی قوم یا فوج نے اس ایشو کو دیکھا تھا. دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے سوات میں ایک پیس ڈیل ہوئی تھی. بالکل، ہم اس تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کو لیں گے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ حالات بلڈ کس طرح ہوئے اور اب پاکستان کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے سوات اور مالاکنڈ میں. تحریک طالبان پاکستان ایک بدترین دہشت گرد تنظیم ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. بیت اللہ محسود، CIA، را، موساد فنڈڈ ہے جو افغانستان سے اپنے سامان، اکوپمنٹ، روپیہ پیسہ لے کر پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے. ایک ایک راؤنڈ، ایک ایک گولی، ایک ایک راکٹ جو پاکستان میں فائر ہو رہا ہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے. رائٹ. اسی کے ایسٹس اور ایلیمنٹس، اور ان میں کرمنل ایلیمنٹس بھی ہیں، کڈنیپرز بھی ہیں، ہائی وے رابرز بھی ہیں، بینک ڈکیت بھی ہیں. یہ سارے وہ لوگ جو سوات میں کرمنل ایلیمنٹ تھا، یہ مل کر ملا فضل اللہ کی قیادت میں انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا. جو خونریزی انہوں نے برپا کی، جس طرح یہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے، جس طرح یہ مسجدوں پہ خودکش حملے کر رہے تھے، جس طرح یہ گھروں سے بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا رہے تھے اور اغوا کر رہے تھے، اور جو ظلم و ستم کی آخری حد تھی جو کراس ہو گئی تھی، اور ڈیمانڈ شریعت، یعنی بہانہ یہ تھا کہ ہم شریعت کے لیے کر رہے ہیں. یہ پوری تفصیل ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ شریعت سوات کے اپنے لوگوں کی مقامی ڈیمانڈ بھی تھی، جس کے اوپر پھر گورنر نے، NWFP نے، فوج نے، ISI نے، اور حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو سیکولر مارکسسٹ پارٹی ہے اس نے بھی یہ ریکمینڈ کیا کہ شریعت کا نظام عدل وہاں نافذ کر دینا چاہیے تاکہ جو جواز ہے ملیٹنٹس کے پاس لڑنے کا وہ ختم ہو جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں شریعت کے نظام عدل کے نافذ ہونے سے ان ملیٹنٹس کے پیروں تلے زمین گھسیٹ لی جاتی. اور یہی ہوا. 14 نکات پر مبنی ایک معاہدہ کیا گیا جس پیس ڈیل کے تحت یہ تمام ملیٹنٹس اس بات کے پابند تھے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف اپنی جنگ بند کریں گے، علاقہ خالی کر دیں گے یا ہتھیار ڈالیں گے، اور پاکستان کی ریاست کی رٹ تسلیم کریں گے، اور جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی انہوں نے مچائی ہوئی ہے اس کو بند کریں گے. جو وجہ تھی پیس ڈیل کرنے کی وہ یہی تھی کہ سوات ایک بلٹ اپ ایریا ہے، مقامی سویلین پاپولیشن جو گھروں میں رہتی ہے، اگر جنگ ان کے درمیان کی جاتی تو بڑا نقصان ہوتا. آخری حد تک ایک صلح حدیبیہ کی گئی ہے، ایک پیس ڈیل کی گئی کہ جس کے تحت ان ملیٹنٹس کے پاس جواب ختم ہو جائے ریاست کے خلاف لڑنے کا. اس ڈیل کو گارنٹی کیا صوفی محمد نے. اس کی تحریک نفاذ شریعت محمد، یہ ایک دوسری آرگنائزیشن ہے جو یہاں موجود تھی، اور پروونشل گورنمنٹ اور ملیٹنٹس کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت صوفی محمد نے یہ گارنٹی دی کہ اگر یہ شریعت کا نظام نافذ کر دیا جائے تو ملیٹنٹس کو ڈسارم ہم کریں گے، اور اگر ملیٹنٹس نے معاہدہ توڑا تو خود TNSM بھی ریاست کے حق میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرے گی اور ان سے لڑے گی اور ان کو نکالے گی یہاں سے. لیکن ملیٹنٹس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر، حالانکہ شریعت کا نظام نافذ کیا گیا، قاضی عدالتیں قائم کی جا رہی تھیں، اب حالانکہ پوری دنیا نے طوفان برپا کیا، پوری دنیا نے طوفان برپا کیا کہ ریاست سکم کر گئی، حکومت کو کولیپس کر گئی، آرمی نے سرنڈر کر دیا، ان دہشت گردوں کے ساتھ پیس ڈیل کیوں کی گئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری باتیں ہم نے بہت پہلے واضح کی تھی کہ پیس ڈیل اور چیز ہے، نظام عدل اور چیز ہے. نظام عدل تو مقامی لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور شریعت کا وہ نظام ہے کہ جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم زیادہ سے زیادہ اس بات میں تھی کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ اگر پیس ڈیل کر لی جاتی ہے تو کیا یہ اپنے وعدے کی وفاداری کریں گے، پاس کریں گے یا نہیں کریں گے. اور یہی ہوا کہ جب ان سے پیس ڈیل ہوئی تو انہوں نے وہی دہشت گردی پورے سوات ویلی میں اور مالاکنڈ اور بنیر میں جاری رکھی، بلکہ بنیر کی طرف پھیل گئے، وہاں فساد برپا کیا، مالاکنڈ میں آ گئے، وہاں فساد آگے بڑھنے لگے. انہوں نے ریاست کے لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کیے، اور وہی بےہودگیاں جو ان کی بے شرمی کی ہر لمٹ کراس کر دی انہوں نے، بالکل، اور انسانوں کی زندگی اس حد تک اجیرن کر دی کہ خود سوات والوں نے کہا آرمی سے اور حکومت سے کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھڑائیے، ہم اپنے گھر بار خالی کرنے پر تیار ہیں، آپ ان کو نکالیں. فورسفلی ایک ڈیمانڈ ان کی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد سوات کے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی، وہاں سے علاقہ سے خالی کرنا شروع کیا. اور پہلی مرتبہ، یعنی ہم کریڈٹ دیتے ہیں یہاں پہ پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر نے رسپانسبلٹی لی. اس سے پہلے سیاسی حکومت ذمہ داری نہیں لے رہی تھی، پارلیمنٹ نے، کیبنٹ نے رسپانسبلٹی لی کہ اب اس علاقے میں دہشت گردوں کی صفائی کرنا لازم ہو گیا ہے، ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کرنا پڑے گا، اور جو قیمت قوم کو ادا کرنی ہے ہم ادا کریں گے. آپریشن راہ حق لانچ کیا گیا، اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ مقامی آبادی کو وہاں سے نکال کر
पूरी वैली के अंदर एक मैसिव ऑपरेशन किया जाए और इनको जड़ से इस कैंसर को साफ किया जाए। देखिए चंद एक बातें हम यहां बताना चाहेंगे। नुकसान होगा कौम को, अब एक अपने मुजाहिदों को, अपने सोल्जर्स को, अपनी पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों को कि जो पाकिस्तान हुकूमत के, पाकिस्तानी रियासत के दिफा के लिए, हमारी इज्जत और आबरू के लिए लड़ रहे हैं, अब इनको सपोर्ट करना है। हालात जंग में अगर किसने इस वक्त फौज को कंडेम किया या इन दहशतगर्दों का साथ दिया तो ये बगावत तस्वर की जाएगी, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो मीडिया हो। अब हालात जंग में हम हैं, पूरी कौम को इकट्ठे होकर यूनिटी भी शो करनी है और हमारे वो सोल्जर्स जो पाकिस्तान की रियासत के लिए जान दे रहे हैं, वो शोहदा हमारे ऑफिसर्स और जवान जो अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, इनको इज्जत भी देनी होगी। कंडेम करना फौज को बंद करें आप, इट्स एनफ। जो आर्गुमेंट होनी थी वो हो गई, तमाम दलीलें हम करके देख चुके हैं। ये दहशतगर्द बैतुल्लाह और फजलुल्लाह के ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर हैं। इस कैंसर को सर्जरी के जरिए निकालना पड़ेगा।